السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا کا مطلب کیا ہے؟ آج سے لے کر یعنی یہ جو تاک راتیں ہیں رمضان کے آخری سورج غروب ہونے تک زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ کسی بھی لمحے کو ضائع نہ کریں اور بار بار پڑھنے میں بھی کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، کیونکہ اگر اللہ نے آپ کو معاف کر دیا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، نجات پا جائیں گے، اور نجات پا گئے تو پھر خوش ہو جائیں گے۔ امام ابن القیم رحم اللہ فرماتے ہیں اگر آپ دعا کر رہے ہوں اور وقت تنگ محسوس ہو رہا ہو، یعنی وقت کی تنگی ہو اور آپ کے دل میں بہت ساری خواہشات ہو، تو آپ اپنی ساری دعاؤں میں یہ دعا پڑھیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، کہ اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ اگر اللہ نے آپ کو معاف کر دیا تو آپ کی تمام حاجات بن مانگے بغیر مانگے ہی پوری ہو جائے گی۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اس کا معنی سمجھے، اس کا مطلب سمجھے، کیونکہ یہاں عفو کا مطلب ہے عفو فی الابدان، یعنی آپ کی بیماریوں کی شفا۔ عفو فی الادیان، آپ کو خیر، آپ کی عبادت اور آپ کی اطاعت اور آخرت کے تمام اعمال میں توفیق۔ اور عفو من الدیان، اللہ کی عفو اور بخشش کا مطلب ہے گناہ کو مٹانا اور اس پر عذاب نہ دینا، یعنی اللہ کا عفو کیا ہے ہمارے اوپر؟ بخشش مل جانا، گناہوں کو مٹا دینا، اور پھر اس پر اللہ ہمیں عذاب نہ دینا، اللہ کا یہ عفو ہے۔ اور عفو کے لغوی معنی اضافہ اور کثرت، جیسے مال میں عفو کا مطلب ہے اس کا بڑھنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا یسألونک
ماذا ینفقون کل العفو، یعنی جو خرچ سے زائد ہو۔ اس کا مطلب ہے اللہ آپ کو وہ دے جو آپ نے مانگا اور اس سے بڑھ کر، یعنی اس سے بھی بڑھ کر عطا کرے جو آپ نے مانگا۔ لہٰذا اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، یہ آپ کی تمام دعاؤں سے بہتر ہے۔ اور مغفرت اور عفو میں کیا فرق ہے؟ مغفرت کیا ہے؟ مغفرت اللہ آپ کو گناہ کے بدلے معاف تو کرتا ہے، لیکن وہ گناہ آپ کی کتاب عمل میں محفوظ رہتا ہے۔ جبکہ عفو کیا ہے؟ اللہ آپ کو گناہ معاف کر کے اسے آپ کی کتاب سے ہی مٹا دیتا ہے، جیسے وہ گناہ کبھی کیا ہی تھا نہیں تھا۔ اور عافیت کی برکتیں، عافیت کے ذریعے بیماریاں اور تکالیف دور ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آفات اور بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور جو بلائیں ابھی نازل نہیں ہوئی ان سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ عافیت کی حالت میں انسان اللہ کی نعمتوں کا احساس کرتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب کسی مبتلا شخص کو دیکھو، چاہے وہ کسی دین میں مبتلا ہو، دین یعنی کسی قرض میں، یا جسم یعنی جسمانی بیماری میں، یا اہل و عیال یا مال کی کسی پریشانی میں مبتلا ہو، تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اس بلا سے محفوظ رکھا جس میں تجھے مبتلا کیا، اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سے لوگوں پر مجھے فضیلت بخشی۔ اور عافیت طلب کرنے کی بہترین دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو رمضان المبارک اور شب قدر میں پڑھنے کی تلقین کی۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، کہ اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس ہمیں اپنی عفو اور عافیت عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نواز دے، اور ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے، اور ہمیں اپنی رضا کے ان راستوں پر چلا جو ہمیں تیرے قریب لے جائیں، اور ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا رب، آمین یا رب، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا ذا الجلال والاکرام بید الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔